الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير القطاعين التوابون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج انشاءاللہ ایک اور اہم ٹوڈو کے اوپر بات کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی اور توبہ کرنا، توبہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے معافی مانگے، اس کے اوپر انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس حکم کو قرآن کی آیتوں کے ذریعے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر 31، اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ مومنوں کو حکم ہوا ہے کہ توبہ کرو، اور بتایا کہ اس سے تم لوگوں کو فلاح نصیب ہوگی، یعنی کامیاب ہو، توبہ کرو کامیاب ہو۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ، اے ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی۔ پھر دوبارہ حکم ہوا توبہ کرو۔ غلطیوں کے اوپر توبہ کرنا یہ بہت ہی ایک خوبصورت عمل دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھا۔ اس کے انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اندازہ یہ لگا لیا جائے کہ چاہے جتنے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو جائیں تو مومنین کو حکم ہے توبہ کرنا۔ اس خوش فہمی میں نہ چلے جائیں وہ خود کیا ہم سے گناہ نہیں سرزد ہو سکتا، اور دوسرے دیکھنے والے ان کو کہ ان سے کیسے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہی کیفیت ہے، انسان اور فرشتوں کا فرق ہی یہی ہے کہ گناہ کس سے سرزد ہوں گے اور کس سے نہیں ہوں گے۔ ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 222، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک و صاف رہتے ہیں۔ تو یہ جو کثرت سے رجوع کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ بیسکلی یہی ہے، اللہ کوئی غلطی ہے تو معاف فرما دی، اللہ چلتے پھرتے یہ غلطی ہو گئی معاف فرما دی، اللہ یہ غلطی ہو گئی معاف فرما دی۔ جو کثرت سے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ایک بڑے اللہ والا کہتے ہیں کہ جو کثرت سے رجوع ہے وہ یوں ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے سرگوشی میں لگا رہے، تو تنہا اللہ تعالیٰ سے بات چیت میں لگا رہے کہ اللہ میرا فلانا کام بنا دے، یا اللہ اس کام میں آسانی فرما دے، یا اللہ گناہ سے مجھے بچا لے، یا اللہ اس مشکل سے مجھے بچا لے، یا اللہ میرے لیے یہاں سے وہاں جانا آسان فرما دے۔ تو وہ ہر وقت ہے ہی اللہ تعالیٰ سے سرگوشیوں میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکشن میں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البتہ ضرور اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ وہ کتنی زیادہ، وہ ذرا انہوں نے پھر بیان کیا کیسے، کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اب وہ پوری سچویشن ہے کہ کیسے توبہ کرتا ہے۔ تم میں سے ایسے شخص سے جو اپنے اونٹ پر سوار ہو، ایک صاف بے آب ہو جنگل میں، پھر وہ اونٹ بھاگ نکلے، مطلب صاف بڑے جنگل میں وہ بھاگ نکلے، اس پہ سوار تھا، اور اس پر اس کا کھانا اور پانی ہو، بالآخر وہ اس سے نا امید ہو کر ایک درخت تلے آ کر اس کے سائے میں لیٹ جائے، اور اونٹ سے بالکل نا امید ہو گیا ہو، وہ اسی حال میں ہو کہ یکا یک اونٹ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور وہ اس کی نکیل تھام لے۔ اونٹ گم ہو گیا سامان وامان لے کر کے، اب وہ بالکل اس کو امید ہی نہیں رہی، اس حالت میں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹا بغیر امید کے کہ اونٹ واپس ملے گا۔
اور اتنے میں اونٹ سامنے آ گیا اور اس نے اس کی نکیل پکڑ لی، اور جب اس نے نکیل پکڑ لی تو پھر اس کے بعد خوشی کے مارے بھول کر غلطی سے کہنے لگے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، خوشی کی وجہ سے ایسی غلطی کر، کتنا خوش ہو جائے ہوش، ظاہری بات ہے، ذرا سوچے نا، آج کل کے دور میں ذرا کسی موقع کے اوپر گاڑی خراب ہو جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ فون کا دور ہے، کسی کو بلا لوں گا، کریم کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، لیکن اس کے باوجود حال نکل جاتے ہیں۔ تو جنگل میں کسی کا اونٹ سامان سمیت غائب ہو جائے، وہ اس کو مل جائے، وہ اسے پکڑ لے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کو جیسی خوشی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ خوشی اس بندے کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو، ایک بندے کے توبہ کرنے سے ایسی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیوں ہوتی ہے ایسی خوشی؟ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے اپنی روح کو، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، ایسی اشرف المخلوقات نہیں ہے، تو یہ درجہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ اشرف المخلوقات، یہ محبت کی کیفیت ہے، عام لوگ نہیں ہیں یہ۔ تو اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، ایک اور صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے سب سے بہتر ہیں، اور یاد رہے کہ سارے انسان خطا کار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلامک لیڈرز کا سفر چل رہا ہے، مسلم سے مومن تک کا سفر چل رہا ہے، تو گناہ گار سارے ہوں گے، یہ دلوں میں اتنی گنجائش ضرور ہونی چاہیے، اور ایسی کوئی گفتگو یا ایسی چیز میں بالکل نہ پڑے، نہ ایسی کسی سوچ میں جائیں کہ فلانا بندہ تو گناہ نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، جتنے اللہ والے چلے جاتے ہیں درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اپرچونٹی گناہ کرنے کی اللہ تعالیٰ خود ہی کم کرتے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس رستے سے گزرتے تھے شیطان رستہ چھوڑ دیتا تھا، تو کیا تقویٰ کا لیول، اب یعنی شیطان نے رستہ چھوڑ دیا تو 99% کام تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا۔ اب مگر ان ساروں کے ساتھ یہ جو توبہ کرنا ہے نا، اس کی قبولیت کے لیے کچھ چیزوں کی اہمیت اور کچھ اصول سمجھنا ضروری ہے، تو وہ اصول بھی میں پہلے دیگر قرآنی آیات کے ذریعے انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد چھوٹی سی سمری بھی پیش کر دیں گے انشاءاللہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 25، اور وہی یہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں پہ سمجھنا یہ کہ ہمارے ظاہر پوشیدہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، یہ پورا دل میں پکا یقین کر لیں، ظاہر پوشیدہ سارے حال اللہ کو پتہ ہیں، دماغ اس چیز پہ، کوئی کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا، کسی کو نہیں پتا، دل میں خیال تھا، وہ دل کا خیال بھی اللہ تعالیٰ کا۔ تو اب اگر کوئی برا خیال کسی کے دل دماغ میں آ رہا ہے اور وہ خدا نہ خواستہ اسے سوچنے میں اور لگا ہی لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو قید نہیں کر رہا، روک نہیں رہا، تو گناہ میں ملوث ہے۔ اپنی وہ کہتے ہیں نا، اپنی سوچ کو تنہائی میں پاک رکھنا، تنہائی میں پاک رکھنے کی ضرورت ہوتی، گناہوں سے ایسے بچنا، تو اللہ کے علم میں۔ ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، اور جو کوئی برا کام کر گزرے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پا، یہ سب کچھ کر لے اور کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، عادت ڈالنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ یہ والا پنکھا آف کر دیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے کون جو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا چیزیں پتہ چلی؟ پہلی بات تو یہ پتہ چلی جلدی کرتے ہیں معافی مانگنے، ایسے نہیں کہ آج غلطی کل معافی مانگوں گا،
ابھی احساس ہوا، ابھی بس پہلے معافی مانگنی، پھر کام کوئی اور کرنا ہے۔ دوسری اہم بات کیا ہے؟ اصرار نہیں کرتے گناہ کے اوپر۔ گناہ پہ اصرار کرنا کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں مگر کیے چلے جا رہے ہیں، یہ اصرار ہے۔ معافی بھی مانگ رہے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں، پھر معافی مانگ رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، جان کے اصرار ہے۔ یہ چیز چھوڑنی ہوگی، یہ چیز چھوڑنی ہوگی، ایسے لیے نہیں ہے۔ پھر ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں نادانی میں کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ تو اب اگر اس جگہ اگر آئیں تو پتہ چلا کیا؟ نادانی میں جو کام ہو جاتا ہے نا، غلطی سے ہو گیا، غلطی سے شیطان نے بہکایا اور کر کے بیٹھے، ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، مہربان پائیں گے۔ اور ساتھ ایک بات اور جوڑی ہے کہ اپنی اصلاح کریں۔ بھائی سوچیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، میں کیا چیز فکس کروں، آئندہ یہ غلطی نہ ہو مجھ سے۔ اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر اپنی اصلاح پہ فوکس نہیں ہے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہوا نا۔ یہ غلطی کل دوبارہ ہوگی، پرسوں دوبارہ ہوگی، ترسوں دوبارہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں تو انشاءاللہ ہم بات کریں توبہ کی اہمیت کے اوپر۔ تو بات کی جا رہی ہے کہ توبہ کی قبولیت کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں۔ تو پھر ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی سے برائی کا ارتکاب کر لیا اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ ایک اور موقع پہ بتایا، نادانی کے ساتھ کر لی، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، توبہ کر لی، اصلاح کر لی۔ بھائی یہ زندگی میں بھی، آپس میں بھی جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، اس میں بھی یہ بات ایسی اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو، بچوں کا والدین کا ریلیشن شپ ہو، غلطی ہو جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلطی کے بعد اصلاح ہو جائے یہ اصل بات۔ اصلاح اگر نہیں ہوتی اور غلطی کے بعد وہ ہر دن دوسرے دن جی مجھے معاف کر دیں، جی مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ معافی چند دن تو ہو جاتی ہے، پھر نہیں ہو پاتی۔ اور یہی اصول قرآن ہمیں بتائے گی۔ مگر یہ سب کرنے کا ایک وقت ہے ہم لوگوں کے پاس، ایسا نہیں ہے انلمیٹڈ ٹائم والا سچویشن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ توبہ کے دروازوں کا وقت، توبہ کب تک کے لیے کھلی ہوئی ہے، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عزت اور بزرگی والا ہے، رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کرے۔ یہی سلسلہ جاری ہے یہاں تک کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہو جائے۔ دن میں معافی مانگ لیں قبول ہو جائے گی، رات میں معافی مانگ لیں قبول ہو جائے گی، اس دن تک جس دن یہ سورج رک کے دوسری طرف سے نہ نکلنا شروع ہو جائے، یعنی قیامت کی نشانی آ کھڑی ہوئی، اب کوئی معافی نہیں ہے، اب کوئی معافی نہیں ہے میرے بھائی، سب ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہ کیفیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، اور یہاں کے اوپر بھی آ کے چیز اب معافی وہ مہر لگ جاتی، ختم ہو گیا سلسلہ۔ تو یعنی گناہ کر کر کے زندگی گزارتے چلے جانے والا بھی جو ہے وہ پھنسی ہوئی کیفیت میں ہی ہے، معافی مانگتا جائے نا کم سے کم ایک، اور مٹاتا جائے، دل صاف کرتا جائے، تو گنجائش معلوم ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی کیفیت نہ طاری ہو جائے، یعنی اب اس کو نظر آ گیا کہ آ گئے فرشتے، آج ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا،
آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. آج والی توبہ کسی کام کی نہیں ہے, اس سے پہلے پہلے کی ہے. خدا نہ خواستہ وہ کیفیت نظر آ گئی تو اب تو جو کافر بھی ہے نا, موت کے وقت وہ بھی مان لائے گا. تو کافروں میں سب سے بڑا کافر فرعون, جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, تو جب ڈوب رہا تھا تو ڈوبتے ہوئے کہتا ہے نا کہ میں ہارون کے رب پر اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا, تو اب اس کا ایمان نہیں قبول ہوا, اب دیر ہو گئی نا. اس سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے, اس صورتحال کے آنے سے پہلے توبہ کے دروازے کھلے. کسی کو اگر جمعے کے بیان میں تھوڑی سی اونگ آ جایا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سی اپنی جگہ اٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ جایا کرے. یہی صحیح طریقہ کار ہے جی. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے, جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم, بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہ لے لیا جائے گا, اور اگر کوئی نیکی یا نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی. تو بھائی حقیقت بات یہ ہے کہ اگر معافی کا کوئی کیفیت ہے یا معافی مانگنے کا کوئی ٹائم ہے تو وہ ہے رائٹ ناؤ, کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری گنجائش کتنی ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اگر کسی کا کوئی دل ول دکھایا گیا ہے تو وہ اس سے معافی مانگ لی جائے, کوئی ایسی کیفیت ہے تو معافی مانگ لی جائے. اس کے بعد توبہ کے کچھ اصول ہیں, تو میں آپ کو یہ جو ساری چیزیں جمع ہوئی ہیں ان کو اب سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں کہ کیا بنا کیا ایکچوئل میں. پہلی بات یہ, گناہ کو برا سمجھنا, اللہ جل شانہ کی عظمت و جلال اور خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دینا, یہ امید رکھنا کہ ایسا کرنے پر مجھے ثواب ملے گا. یہ حق بات ہے, گناہ کو چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے. گناہ کا موقع تھا, گناہ کا سب کچھ کیا جا سکتا تھا اور ترک کر دیا جس نے, اس کو ترک کرنے پہ ثواب ملا. دوسرا اصول, اس سے پہلے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں ان پر نادم ہونا کہ مجھ سے یہ غلط کیوں ہوا, یہ غلطیاں کیوں سرزد, پھر نادم ہونا اپنے آپ کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئیں, یہ کیوں ہوئیں, شرمندہ ہونا. تیسری اہم چیز, اس بات کا پختہ عزم کرنا کہ آئندہ اس طرح کے گناہ سے اجتناب کروں گا, پکا عزم کہ آئندہ مجھ سے گناہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. چوتھی چیز, اگر کوئی عبادت چھوٹ گئی ہو جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یا ان کے علاوہ کسی انسان کا حقوق خدا نہ خواستہ دبا لیا ہو, تو ایسی صورت میں ان کی کوشش کی جائے کہ قضا کی جائے, جو عبادتیں پوری اپنی جتنی ممکن حد تک کی جا سکتی ہیں کی جائیں, اور جو حقوق ہیں وہ لوٹائے جائیں یا بالکل براہ راست ان سے معافی مانگی جائے, معاف کرائے جائیں ان سے سچے دل سے. اگر وہ معاف کر دے تو جان چھوٹی, ورنہ حقوق ادا کرنے پڑیں گے. سمجھ رہے ہیں نا, بس یہی چار باتیں, یہی چار چھوٹے سے اصول ہیں جن کو ہمیں عمل میں لانا ہے. اب توبہ کی انتہا, توبہ کی انتہا پہ ایک چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. پہلے قرآن کی ایک آیت پیش کروں گا, اس کے بعد ایک چھوٹا سا حدیث سے ہی قصہ انشاءاللہ پیش کروں گا. سورہ الفرقان آیت نمبر 70-71. تو جب میں نے پڑھی تھی تو میں کہا اللہ یہ کیا مان رہا ہے. ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے, اور اللہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے. اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے. مطلب انتہا تو یہ ہو گئی کہ توبہ کرنے والے کی برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں. میں نے کہا یا اللہ یہ تو کوئی بڑا ہی کام ہے, یہ کس طرح سے ہے, یہ تو سوچیں آپ ذرا کتنا کام ہے. اور ایک انسان نے پتہ چلا ساری زندگی برائیاں کرتا رہا, کوئی ایسی توبہ کر بیٹھا کہ اس کی برائیاں ساری نیکیوں میں چلی گئیں, تو مزے لگ گئے. یعنی ان شارٹ برائیاں بھی کرتا رہا. برائیاں انسان کیوں کرتا ہے, لطف کی خاطر کرتا ہے نا, ورنہ اور کیا لذت ہے برائیوں میں, ایک سے ایک لذت ہے اور کوئی بات نہیں. خیر اس کے وقتی لذت ہوتی ہے, مسائل 10 بن کے نکل کے آتے ہیں, وہ اپنی جگہ سب کچھ, لیکن لذت کی وجہ سے برائیاں کرتا ہے انسان, گناہ کرتا ہے. یہ بد نظری, یہ سارا لذت, جھوٹ, اپنی بچانا ہے نا, ایک لذت ہے نا اپنی چیز.
تو اب ایسی سچویشن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے چینج کر دیا یہ؟ تو صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے دو آدمیوں پر ہنس دیں گے کہ ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے. پہلا وہ جس نے اللہ کی راستے میں جہاد کیا وہ شہید ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قاتل کو توبہ کی توفیق دے دی اور وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوا. اس طرح دونوں قاتل و مقتول بالآخر جنت میں داخل. سوچیں آپ ذرا، ایک مومن کو قتل کرنے والا، شہید کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. جیسی توبہ کی توفیق تو عمل بھی ایسا توفیق، اس کے بعد عمل بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ دوبارہ شہید ہوتا ہے جہاد کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے دونوں کو دیکھ کر کے مسکرائیں گے اللہ تعالیٰ، دونوں جنت، دونوں جنت. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام. اصل چیز ہماری سمجھنے کی کیا ہے کہ جو توبہ والی سچویشن ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ قائم رکھے. وقتاً فوقتاً موقع کے اوپر، کسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کراتے رہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی، جن کا یقین ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یقین ہے، تو ان کی اپنی زندگی کا تھوڑا طرز عمل دیکھ لیں. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے دل پر پردہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سے کبھی غافل ہو جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اللہ سے کبھی غافل ہو جاتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، اور میں اللہ سے ہر روز 100 بار مغفرت مانگتا ہوں. 100 بار خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مغفرت مانگتے. اور یہ کیا کلمہ ہے؟ استغفر اللہ. یہ اگر صحیح معنوں میں 100 بار پڑھا جائے نا، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے دیکھ لیں آپ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار اللہ سے معافی مانگا کرتے. دوسرے موقع کے اوپر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں. یعنی خود بتا رہے ہیں کہ 70 دفعہ. 70 دفعہ کیا ہوتا ہے دین اسلام میں؟ یعنی کثرت. وہاں یہ 70 کا کاؤنٹ ایکچوئل 70 نہیں ہے بیسکلی، یعنی اس کا مطلب بہت زیادہ. اور یہ اس میں کلمہ کیا بنتا ہے؟ یہ کلمہ بنتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. یہ کلمہ بنتا ہے اس میں. یعنی وہ 70 دفعہ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں. ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 بار اے میرے رب مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر، تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کہنے کو شمار کرتے تھے. ایک مجلس میں 100 بار پڑھ لیا کرتے تھے. وہ بات کر رہے ہیں اس میں یہ پڑھ بھی رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اس میں پڑھ بھی رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت، جن سے پکی بات ہے گناہ نہیں ہونا. تو جو ہمارا بھی اسلامک لیڈرز کا پروگرام اور ساری چیزیں اس کے اندر استغفار کی تسبیح کو اور اس تسبیح کو ایک اہمیت دی گئی ہوئی. دن میں 100 مرتبہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور اس حدیث کی بنیاد کے اوپر ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے تو بہت زیادہ اہمیت کا باعث ہے اس کا اہتمام کرنا. اسی طرح سے دیگر طریقے ہیں کچھ توبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے، وہ میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. سورہ نور آیت نمبر 22. اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بھی بخش دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. پتہ چلا دوسروں کو معاف کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جو لوگ دوسروں کو معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہترین عادت ہے کہ دوسروں کو معاف کیا جائے. پھر ایک اور موقع کے اوپر ایک حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے پوچھا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو.
سبحان اللہ۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حیرانگی کی بات بتائیں گے کوئی؟ کیا ہے؟ سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا تم نے گناہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پردہ ہو تو ایسا ہو، پردہ ہو تو ایسا ہو، پوچھا نہیں گناہ کیا ہے، کہہ رہا ہے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ کون ہے وقت کے حاکم ہے، وہ پتہ نہیں بتاتے کہ مجھ سے قتل ہوا ہے تو شاید اس کو تو سزا کرتے، بتاتے کوئی اور گناہ ہوا ہے تو اور کوئی سزا کرتے، چوری کر کے آئے ہو تو کہتے ہاتھ کاٹوں گا تمہارا، پوچھا ہی نہیں تم نے کیا ہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر کے والدہ کی خدمت کرو، والدہ حیات نہیں ہے، اب والدہ کی بہن کی خدمت کرو، مقدمہ جس کو لانا ہوگا لائے گا نا، جس کے ساتھ ہوا ہے جو بھی معاملہ، جب وہ آئے گا تب اس کی بات تب ہوگا نا مقدمہ، تو ابھی کون سا مقدمہ ہے؟ ابھی تو بندہ ہے پوچھ رہا ہے بھائی گناہ ہو گیا کیا کروں؟ تو یہ دیکھیں یہ طریقہ کار ہے، والدین کی خدمت کریں خوب، اس سے بھی گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں۔ والدین کے بعد خصوصی طور پہ جو والدہ کی نسبت بنتی ہے ان کی خدمت کریں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ توبہ کی نماز، اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ تو اس کے موقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری عادت یہ تھی کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق مجھے اس حدیث سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرماتے، اور جب کوئی صحابی مجھے حدیث بتاتے تو میں اس سے قسم لیتا، اگر وہ قسم کھاتے تو میں ان کی تصدیق کر لیتا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تو سچے ہی تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص سے بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کر لے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرماتے ہیں۔ بس یاد رہے کہ اس میں اصرار کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، اصرار کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، غلطی ہو جائے کوئی فوراً سے 1-2 نفل پڑھ لیے جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔ عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر، انشاءاللہ کرتے ہیں نا پکی پکی، اور بچنے کا پورا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کے علاوہ 2 نفل گناہ کے کم سے کم درجے میں رات کو جو بھی کوئی آخری نفل یا سنت پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ نیت کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں جو گناہ ہو گئے اس پر معافی مانگ لیا کریں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، یا اللہ اور گناہوں سے ہم سبوں کو محفوظ فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔